السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ البقرہ آیت 275 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ جو یأکلون الربا، کھاتے ہیں سود، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا سوائے، کما اس شخص کے، جو یقوم الذی، کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان، جس کو دیوانہ بنا دے شیطان، من المسی، اپنے چھو کر، ذالک، یہ بانہم، اس لیے ہے، قالوا، انہوں نے کہا، انما البیع، بے شک خرید و فروخت بھی، مثل الربا، سود کی طرح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور اللہ نے حلال قرار دیا ہے تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام قرار دیا ہے سود کو، وَمَنْ جَاءَهُ، پس جس کے پاس آ چکی نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پس وہ باز رہا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے وہ جو گزر چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو دوبارہ کرے تو یہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کر دیا ہو، یہ اس لیے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال اور سود کو حرام کیا۔ تو جو شخص اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت سن کر سود کھانے سے باز رہا تو اس کے لیے وہ جو ہو چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، پھر بھی جو حرام کی طرف لوٹا تو وہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سود خوری کا انشاءاللہ آج ہم حکم پڑھیں گے۔ معزز لسنرز، ہم اس سلسلہ کلام کو اگر اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو ہم اسلامی معیشت کے اصول پڑھ رہے ہیں۔ اسلامی معیشت کی جتنا بھی ہم نے پیچھے پڑھا، یہ ساری معاشیات کے مختلف ٹرمینالوجیز تھیں جو ہم نے پڑھی، جس میں کہ اسلامی معیشت کے جو بیسک پرنسپل ہے وہ ایک انڈیویجول یا ایک انفرادی سطح پر یا قومی سطح پر ہو، اس میں ایک اصول جو بہت واضح طور پر اسلامی معیشت میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ چند مخصوص ہاتھوں کے اندر جمع نہ ہو، سرمایہ پورے معاشرے میں سرکولیٹ کرے تاکہ اس سرمایہ سے سب لوگوں کو بینیفٹ ملے۔ اس کی بہترین اگزامپل تجارت ہے کہ جس میں ایک انسان کا سرمایہ بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن اسلامک معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا، انکریج کیا کہ جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے اس کے ساتھ خصوصی برتاؤ کیا جائے اور ہمدردی سے اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے۔ اگر اس کے پاس پیسے کی یا مال کی کمی ہو تو اس مال کی کمی کو اپنی طرف سے کچھ صدقہ خیرات کر کے پورا کر دیا جائے، لیکن ایسا ہر موقع پر ممکن نہیں ہے کہ ہر وقت جو سرمایہ کار ہے وہ اتنا اس کے پاس سرمایہ ہو کہ وہ اپنے سرمایہ کو صدقہ کر سکے، یا اس کے پاس اتنا حوصلہ ہو کہ وہ کسی کو اپنے پیسے بغیر کسی معاوضے کے دے سکے۔ تو اس کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس تھوڑا پیسہ ہے، جس کے پاس ریسورسز کی کمی ہے، وہ کسی سے کچھ معینہ مدت کے لیے کچھ رقم ادھار لے لیتا ہے اور اس رقم ادھار سے وہ اپنے مسئلے کا حل کر کے اس معاملے کو نپٹا لیتا ہے۔ تو یہ معاملہ جو تھا، یعنی کہ ادھار لینے والا، یہ معاملہ تو ہر ایک معاشرے میں چلتا ہے۔ سودی جو ہر ایک معاشرے میں ہر انسان دوسرے انسان سے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ادھار لیتا ہے اور اس سے اپنا کام چلاتا ہے۔ لیکن جو سود ہے وہ کیا ہے کہ سرمایہ کار جس کے پاس پیسہ ہے وہ جب کسی کو پیسہ دیتا ہے کہ 6 دن کی مہلت ہے یا 6 ماہ کی مہلت ہے، تو وہ اس مہلت کو دینے کی وجہ سے اس کا منافع لیتا ہے، اپنی رقم پہ منافع لیتا ہے، کیونکہ اس نے یہ رقم جو اس کے پاس پڑی ہوئی ہے اس کو کسی دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لہٰذا اس فائدہ پہنچانے کی وجہ سے وہ اسے منافع لے۔ اس کی اگزامپل اب یوں لیں کہ اگر آپ سے کسی نے 100 روپے آپ ادھار لیا، آپ تو اس 100 روپے کو جب واپس کرو گے تو 106 روپے واپس کرنا، کیونکہ تم نے 6 دنوں کے لیے میرے جو یہ پیسے استعمال کیے ہیں تو اس استعمال کا مجھے بھی فائدہ دو، کیونکہ پیسہ تو میرا تھا نا، اگر تمہیں نہ دیتے تو کیسے تمہارا یہ مسئلہ حل ہوتا۔ تو یہ جو ہے قرآن پاک میں اس چیز کے بارے میں یہ پہلی دفعہ یہ اصطلاح استعمال کی گئی ہے، اس سے پہلے سود کا ذکر نہیں تھا۔
سود کا دھندا پہلی اقوام میں بھی پایا جاتا تھا، جیسا کہ یہود کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں بڑی وضاحت سے ذکر کیا ہے کہ وہ یہود جو تھے وہ سود کھانے اور کھلانے والی قوم تھی، حالانکہ اس چیز سے انہیں تورات میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا تھا۔ عیسائیوں کے متعلق انجیل میں موجود ہے کہ ان کا ایک گروہ ہیکل سلیمانی میں بیٹھ کر سود کا دھندا کیا کرتا تھا، اور وہ لوگ اس عظیم گھر میں بھی اس جرم سے باز نہیں آئے۔ ہندوؤں کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو سودی کاروبار کے واضح ثبوت ملتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہندو پنڈت تھے وہ سودی کاروبار کرتے تھے اور وہ بالکل اس کو جائز اور حلال قرار دیتے تھے۔ ایون کہ افلاطون جو کہ بہت پرانا ایک یونانی سکالر ہے، گریک سکالر ہے، اس نے اپنی کتاب جمہوریہ میں سودی کاروبار کو مکھیوں کے چھتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح شہد کی مکھیوں میں کچھ ایسی مکھیاں ہوتی ہیں جو شہد بنانے کی بجائے دوسری مکھیوں کے بنائے ہوئے شہد کو کھا جاتی ہیں۔ جب یہ چوری مکھیوں کی ملکہ کے نوٹس میں آتی ہے تو اس مکھی کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ یہی صورتحال معاشرے کے سود خور افراد کی ہے، اور عربوں کے ہاں بھی سود کا رواج پا چکا تھا۔ ذاتی غرض اور مجبوری کے وقت کاروبار کو ترقی دینے کے لیے سود پر رقم حاصل کرنا یہ اس معاشرے کا ایک عام سا اصول تھا۔ تو جب سود کے بارے میں یہ ارشاد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سود مطلقاً حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جو ایک صدقہ خیرات ہے، سود اس کا بالکل الٹ ہے، کیونکہ صدقے میں ایک انسان اپنا مال بلا معاوضہ ضرورت مند کو دے دیتا ہے، اس کی ضرورت کا دھیان رکھتا ہے، اس پہ ہمدردی کے ساتھ صرف کرتا ہے، اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، وہ خدا ترسی کی اور خدا خوفی کی وجہ سے دوسرے پر اپنا مال صدقہ کرتا ہے۔ لیکن جو سود خور ہے وہ دوسروں کا مال لیتا ہے، دوسروں سے منافع حاصل کرتا ہے، دوسروں کا خون نچوڑتا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف اپنی جیب کو بھرنا ہے، دوسرے انسانوں کا بھلا نہیں چاہنا۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اضداد ہیں، یعنی سود اور صدقہ۔ صدقہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمت اور اللہ کی برکت کا باعث ہے، جبکہ سود بے برکتی کا باعث ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ سود خوری اسلام میں سخت ناپسند کی گئی ہے۔ اب معزز لسنرز، ہم کچھ احادیث کی روشنی میں سود خوروں کے بارے میں اسلامک حکم پڑھتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کتاب الحج باب النبی، کہ حضرت ابن عباس حرمت سود نازل ہونے سے پہلے اس کام میں پیش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب المساقات مسلم کی بک میں کتاب المساقات میں جابر سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، سود کھانے، کھلانے اور سود کی گواہی دینے والے سب کے سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں اور لعنتی ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب روایت کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک رات کو کہ 2 آدمی میرے پاس آئے اور وہ مجھے ایک مقدس زمین کی طرف لے گئے۔ ہم چلتے رہے حتیٰ کہ ہم ایک خونی نہر پر پہنچ گئے۔ خونی نہر پر ایک آدمی اس کے اندر تھا اور دوسرا اس کے باہر کھڑا تھا، جس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ نہر میں کھڑا شخص جب باہر نکلنے کا ارادہ کرتا تو دوسرا شخص اس کے منہ پر پتھر مار کر اس کو واپس کر دیتا۔ جب وہ باہر نکلنے لگتا تو باہر والا آدمی پتھر مار کر اس کے واپس کر دیتا۔ فرشتے سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو جواب دیا کہ خون کی نہر میں کھڑا یہ شخص سود خور ہے۔ کیوں؟ اس کو اگر آپ تھوڑا سا تمثیل کو سمجھیے، یہ ایک جو یہاں پہ روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا، وہ دراصل ایک سمبل تھا کہ جس میں سود خور شخص کسی دوسرے انسان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونے دیتا، بالکل ایسے ہی کہ اس کو پیسے بھی دیتا ہے اور اس سے پھر اس کی اصل رقم بھی لے لیتا ہے، اور اس طریقے سے وہ اس کو بڑی چلاکی کے ساتھ، بڑی منافقت کے ساتھ اس شخص سے اپنا اصل کے ساتھ ساتھ اس کا پیسہ بھی لے رہا ہے۔ تو جو یہ ایک کسی معاشرے میں جو سود خور شخص ہوتے ہیں وہ مالی طور پر منافقت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ
شو یہ کروا رہے ہیں کہ ان دا ٹائم آف ٹرائل پرابلم ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، تمہیں تو ہم پیسہ دے رہے ہیں، دیکھو اپنی ضرورت پوری کرو، لیکن یہ ہے کہ اب دونوں کا فائدہ ہونا چاہیے نا، تمہارا بھی فائدہ ہو اور ہمارا بھی فائدہ ہو، تم اپنی ضرورت پوری کر لو، لیکن ہم لوگوں کا جو تم مال استعمال کر رہے ہو ہمیں بھی تو تھوڑا سا فائدہ دو نا، تھوڑے سے پیسے دے کر۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک سوچ یا مینٹالٹی، چلیں ہم میں سے کوئی بھی شخص، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ ہم سود نہیں کھاتے، ہم اس طریقے سے سودی کاروبار میں انوالو نہیں ہیں، یا ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس سے واضحتاً صریحاً ہم سود خوری کی طرف جا رہا ہو ہم۔ تو اب ہم چونکہ جب ہم ان آیات کو پڑھیں گے تو ہم تو اپنے آپ کو بڑا کانفیڈنسلی آگے نکل جائیں گے کہ بھئی یہ تو سود خوروں کے بارے میں آئے تھے، ہم اس کا ہم سے تو اس سے کوئی لنک یا درجہ نہیں۔ تو رسول اللہ کے اس حدیث میں پڑھ لیجئے، سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، اور سب سے ہلکا گناہ یوں ہے کہ جیسا کوئی اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کرے، گناہ کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طرف سے سود کو اس معاشرے میں، اس معیشت میں، اس کی وہ تمام جزیات کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا پیسہ دیا اور اس پہ پھر منافع لیا، یا پھر رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب آپ کوئی جنس دیں تو اس جنس کو اسی وقت واپس لے، اسی تعداد اور کوانٹٹی میں جتنی کہ آپ نے دی، تھوڑی دے کر زیادہ کے ڈیمانڈ کرنا بھی سود ہے۔ تو جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ سود ایکچولی کیا ہے، کہ کسی دوسرے انسان کو، کہ پھنسے ہوئے انسان کی ضرورت کو آپ نے پورا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس کو چالاکی سے اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے کہ اس سے آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ لے سکیں۔ سمجھ میں آ گئی آپ کو ایک کانسیپٹ کی؟ اب اس ایک کانسیپٹ کو لے کر صرف ایک نظر اپنے معاشرے کو دیکھیے۔ ڈاکٹر چھریاں تیز کر کے بیٹھے ہوتے ہیں جب بھی کوئی مریض آئے کہ اس کو ہم نے حلال کرنا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ آپ کو ایسے ٹیسٹ لکھ کے دیں گے، ایسی میڈیسن لکھ کے دیں گے جو کہ کسی بھی حوالے سے مریض کا بھلا نہیں چاہ رہے، وہ اپنی جیبیں بھرنا چاہ رہے ہیں۔ پرائیویٹ سکولز آپ دیکھ لیجئے، وہ ایسے سلوگنز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو کہ منافقانہ ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے قوم کی خدمت کا کوئی محرک کار فرما نہیں ہے، اس کے پیچھے محرک کار فرما کیا ہے؟ اپنی جیبیں بھرنے کا۔ تو جو سود خوری ہے ایکچولی وہ کیا ہے؟ وہ ایسا منافع لینا ہے کسی دوسرے انسان سے جو آپ کا حق نہیں تھا، جو دوسرے پھنسے ہوئے انسان کو آپ نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور اس کو ایکسپلائٹ کیا۔ یہ ایکسپلائٹیشن پیسے کی صورت میں تو ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر اس کو ایز اے سمبل لیتے ہیں نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے جب یتامہ کی بات کی تو اس کے روٹ سے جب ہم نے بات کو شروع کیا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ یتیم وہ شخص ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص جس کا باپ نہیں ہے، باپ نہیں ہے ایک اس کی امپلیمنٹیشن ہے، باقی ہر وہ شخص جس کے پیچھے کوئی کھڑے ہونے والا نہیں ہے، اور آپ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اس کا مال استعمال کر رہے ہیں، اور اس کا جائز حق نہیں دے رہے، تو آپ یتیموں کا حق کھانے کے زمرے میں جائیں گے۔ ان دا سیم وے اگر میں ہوں کسی جگہ پر اور میں ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہی ہوں اپنے کسی ملازم کو، اپنے کسی انڈر کام کرنے والے بندے کو، اس لیے کہ اس وقت وہ پھنسا ہوا ہے، اور اب اس سے تو اب ہم اپنی مرضی کی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ سگنیچر کروا لیں، تاکہ اب اس نے ہمیں کیا کہہ دینا ہے، کیونکہ اس وقت تو یہ بہت برے طریقے سے پھنسا ہوا ہے، اس نے جو ہم کہیں گے یہ مانتا جائے گا، وہ مجبور ہے اور اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ یہ بات اللہ کو اتنی کو سخت ناپسند ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ شخص ایسا کھڑا ہوگا قیامت والے دن کہ جیسے اس کو شیطان نے چھو کر دیوانہ کر دیا ہو، یعنی وہ اپنے حواسوں میں ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنی عقلوں کو زیادہ سمارٹ سمجھ کے دوسرے انسانوں کو بے وقوف بناتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس تمثیل کو یہاں پہ پیش کیا ہے، اور اس سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ قرآن کا یہ مقام ہمیں اس چیز کی اکنالج کرتا ہے کہ شیاطین کے آسیب انسانوں کو حواس باختہ، مخبوط الحواس کر دیتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قیامت والے دن اپنی قبر سے یوں حواس باختہ ہو کے اٹھے گا جس کو عقل شعور کی ہی نہیں سمجھ میں ہوگی کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اس نے دوسرے انسانوں کو اپنی زندگی میں ہوش و حواس میں اس کو ایکسپلائٹ کیا ہوگا اور ان کا مذاق اڑایا ہوگا، ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ تو ایک اور حدیث سن لیجئے اسی کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد کی حدیث ہے۔
ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب ہم 7ویں آسمان پر پہنچے تو میں نے ایک کڑک سنی اور بجلی دیکھی. اس کے بعد ہم ایک ایسی قوم پر سے گزرے جن کے پیٹ بڑے بڑے مکانات کی طرح بھرے ہوئے تھے اور ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے بھی نظر آ رہے تھے. جبریل امین سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ سود خور ہیں. بھائی یہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک بات کو نقل کیا اسی آیہ مبارکہ میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سود خوری میں اور تجارت میں کوئی فرق تو نہیں، تجارت اور سود تو سیم ہے. یہ ان کی انٹلیکچوئل شارپنس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ریفر کہ یہ ایسے شارپ لوگ ہیں کہ وہ کبھی بھی باتوں میں نہیں آئیں گے. آپ ایزیلی ان کو اپنی باتوں سے قائل نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم دوسروں کو بھلا چاہ رہے ہیں. تو اب یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. دیکھو سود اور تجارت دونوں کا آپس میں کوئی بھی کمپیریسن نہیں ہے. تجارت ایک پاک اور حلال چیز ہے، سود ایک حرام چیز ہے. تجارت میں تجارت کرنے والا اپنے ایفرٹ، اپنی ذہانت، اپنی محنت سے پیسہ کماتا ہے، جبکہ سود خور بغیر ایفرٹ کے پیسہ کماتا ہے. تجارت میں تجارت کرنے والا ایک فکسڈ اس کے پاس ڈیلی بیس پہ اس کی بچت نہیں ہوتی، جبکہ سود میں فکسڈ بچت ہوتی ہے. تجارت میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہمیشہ نفع ہی ہو، آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے، جبکہ سود میں ہمیشہ نفع ہی ہوتا ہے. لہٰذا تجارت اور سود کا تو آپس میں کوئی بھی لنک نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانوں کو بھی، آپ بھی جب اپنے ارد گرد سوشل سرکل میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسی طریقے سے منافع کماتے ہیں، منافع کھاتے ہیں، بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں، ہم ان کو بتائیں کہ یہ منی میٹرز ہیں اور اس میں آپ کو بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے، کیونکہ حرام پیسہ کھا لیا تو وہ جسم دوزخ کی آگ میں جلنے کا زیادہ مستحق ہے. حرام کھا لیا تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ہماری عبادات قبول نہیں ہوں گی. تو وہ بھی اسی طریقے سے انٹلیکچولی شارپ ہو کر آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سود حرام نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ وہ تو اس دور کی بات تھی جب قرآن نازل ہوا. آج تو حالات بہت چینج ہو گئے ہیں، آج تو ایسا ہو گیا، آج تو ویسا ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو ریفر کرتے ہوئے یہی فرمایا کہ حل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے حلال کر دیا ہے تجارت کو. بھئی اللہ نے حلال کیا ہے. اور اگر آپ کی عقلوں میں یہ بات نہیں بیٹھتی تو پھر اپنی عقلوں کی اللہ سے کھلنے کی دعا کیجیے، ورنہ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو سود خور ہے وہ مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ کوئی بھی انسان کسی بھی پوائنٹ پہ کیوں نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ سود خوری جو ہے وہ کسی ایک مخصوص بینک میں، کسی ایک مخصوص جگہ پہ ہو رہی ہے. ہر ادارے میں جو کہ جہاں پہ کچھ لوگ ایکسپلائٹ کرنے والے ہیں، وہ اپنے حق، اپنے اختیارات دوسروں کو نہیں دیتے، وہ کسی کو پیسہ نہیں دیتے، وہ پیسہ کچھ چند ہاتھوں میں ہی رہتا ہے. یہ جو سرمایہ کارانہ نظام ہے جس میں ہم ایجوکیشن ان لوگوں کو دیتے ہیں، ان کے اوپر خرچ نہیں کرتے، اور پھر یہ ہے کہ ان پہ ایسے سخت شرائط رکھتے ہیں تاکہ وہ کم میں نہ اٹھ سکیں. IMF کو آپ دیکھ لیں، آپ جو یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے، یہ ان کی یہ اکنامک ڈس آنیسٹی ہے کہ وہ دوسروں کو مدد بھی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا خون بھی چوس لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمیں سمجھا دیا کہ یہ کام درست نہیں ہے. جو آپ کے اندر کی جو ایک سوچ ہے نا، وہ دراصل آپ کے مال پہ بہت برے طریقے سے افیکٹ کرے گی. اگر آپ دوسروں